بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 217 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس رجوع الشہود عن الشہادہ کے متعلق بات کریں گے. اور کتاب کی عبارت اذا رجع شہود عن شہادتہم سے لے کر لأن السبب صحیح تک ہوگی. تو پہلے اصول بیان کرتے ہیں. اصل نمبر ایک، شہادت تبطل بالرجوع ولا يقضى بها، کہ گواہی رجوع کی وجہ سے باطل ہو جاتی ہے تو مرجوع عنہا گواہی پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا. نمبر دو، القضاء لا يبطل ولا ينقض بالرجوع، کہ رجوع کی وجہ سے فیصلہ نہ تو باطل ہوگا اور نہ ہی توڑا جائے گا. نمبر تین، رجوع الشاہد اقرار على نفسه بعد القضاء بإتلاف المشہود به على المشہود له فيضمن الراجع، کہ گواہ کے رجوع کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر قضا کے بعد مشہود بھی کے ضائع کرنے کا اقرار کر رہا ہے کہ مشہود لہو کے لیے اس نے مشہود بھی کو ضائع کر دیا، لہذا رجوع کرنے والا ضامن ہوگا. نمبر چار، الرجوع المعتبر فی حق الضمان بحضرة القاضی فی مجلس القضاء، کہ ضمان کے حق میں وہ رجوع معتبر ہے کہ جو قاضی کے سامنے مجلس قضا میں ہو. اصل نمبر پانچ، المعتبر فی الضمان بقاء من بقی لا رجوع من رجع، کہ ضمان کے معاملہ میں ان لوگوں کا اعتبار کیا جائے گا کہ جو باقی رہے ہیں، نہ کہ رجوع کرنے والے گواہوں کا. نمبر چھ، نصف الحق لا يثبت ابتداء بشاہد واحد ولكنه يبقى، کہ ابتداء ایک گواہ کی وجہ سے نصف حق ثابت نہیں ہوگا، البتہ ثابت ہونے کے بعد ایک گواہ کے باقی رہنے کی وجہ سے باقی رہ سکتا ہے. نمبر سات، رجوع الشاہد بعد القضاء لا يعتبر الا في حقه وهو يكون كالقائم في حق غيره، کہ قضا کے بعد گواہ کا رجوع کرنا یہ اس کے حق میں معتبر ہے اور اپنے غیر کے حق میں وہ قائم کی مانند ہے. نمبر آٹھ، التاکید بحکم الایجاب فی حقوق العباد، حقوق عباد میں تاکید اس بات کے حکم میں ہے. نمبر نو، التسبیب علی وجہ التعدی یوجب الضمان، کہ تعدی کے طور پر کسی چیز کی ضیاع کا سبب بننا ضمان کو ثابت کرتا ہے. نمبر 10، المتلف متى استحق سقط الضمان، کہ ضائع کردہ چیز کا اگر کوئی شخص مستحق نکلا تو ضمان ساقط ہو جائے گا. نمبر 11، الاتلاف بعوض لا یوجب الضمان، کہ اتلاف بالعوض یہ ضمان کو ثابت نہیں کرتا، البتہ اگر اس عوض سے اضافی کوئی چیز ضائع ہوئی ہے تو اس کا ضمان آئے گا. نمبر 12، الاعیان متقومۃ مطلقا والمنافع لا تكون متقومة فلا تكون مضمونة، کہ اعیان مطلقاً متقوم ہے لہٰذا ضائع کرنے کی وجہ سے ضمان آئے گا، اور منافع متقوم نہیں ہے لہٰذا وہ مضمون بھی نہیں ہوں گے. نمبر 13، التفرقة قبل الدخول يوجب سقوط المہر كله اذا لم يكن مضافا الى الزوج او منہیا للنکاح، کہ قبل الدخول جدائی سارے کے سارے مہر کو ساقط کر دیتا ہے بشرط کہ شوہر کی طرف مضاف نہ ہو یا یہ تفرقہ نکاح کو حد کمال تک پہنچانے والا نہ ہو. آتے ہیں فصول کی طرف. تو جن سے رجوع الشہود، فصل نمبر ایک، الرجوع عن الشہادت بالمال، تو اس صورت میں گواہ ضامن ہوں گے. نمبر دو، الرجوع عن الشہادت بالقصاص، تو گواہوں پر دیت واجب ہوگی. نمبر تین، الرجوع عن الشہادت بالقصاص بالطرف، تو اس صورت میں بھی دیت واجب ہوگی. نمبر چار، الرجوع عن الشہادت بإتلاف حق الشفعۃ، تو اس صورت میں کوئی ضمان نہیں ہے. نمبر پانچ، الرجوع عن الشہادت بالمنفعہ، تو اس صورت میں بھی گواہوں پر ضمان نہیں آئے گا. نمبر چھ، الرجوع عن الشہادت بإزالۃ الملک، تو اب اس کی دو صورتیں ہیں کہ اگر مال کی ملکیت کو زائل کیا گیا ہے تو اس صورت میں تو ضمان واجب ہوگا، اگر ملک نکاح کو ضائع کیا ہے، اس ملک کو زائل کیا ہے، تو اس صورت میں گواہوں پر ضمان نہیں آئے گا. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. کتاب الرجوع عن الشہادات. قال اذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت لأن الحق إنما يثبت بالقضاء والقاضي لا يقضي بكلام متناقض ولا ضمان عليهم لأنهم ما أتلفوا شيئا لا على المدعي ولا على المشهود عليه.
قال فإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ الحكم لأن آخر كلامهم يناقض أوله فلا ينقض الحكم بالمتناقض ولأنه في الدلالة على الصدق مثل الأول وقد ترجح الأول باتصال القضاء به. یہ کتاب گواہی سے رجوع کرنے کے بیان میں ہے. اگر گواہ اپنی گواہی سے اس پر فیصلہ ہونے سے پہلے رجوع کریں تو گواہی ساقط ہو جائے گی، اس لیے کہ حق فیصلہ کرنے سے ہی ثابت ہوتا ہے، اور قاضی متناقض کلام پر فیصلہ نہیں کرتا اور ان پر کوئی ضمان نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے کوئی چیز ضائع نہیں کی ہے، نہ تو مدعی کی اور نہ ہی مشہود علیہ کی. پس اگر ان کی گواہی پر فیصلہ کیا گیا پھر رجوع کیا تو حکم نہیں توڑا جائے گا، اس لیے کہ ان کا آخری کلام پہلے کلام کا مناقض ہے، لہذا متناقض کلام سے حکم نہیں توڑا جائے گا، اور اس لیے کہ سچائی پر دلالت کرنے میں آخری کلام پہلے کلام کی طرح ہے اور پہلا کلام راجح قرار پایا ہے اس کے ساتھ قاضی کا فیصلہ متصل ہونے کی وجہ سے. کتاب الرجوع عن الشہادات، یہ کتاب گواہی سے رجوع کرنے کے بیان میں ہے، یعنی اس میں وہ احکامات بیان کیے جائیں گے کہ جو رجوع عن الشہادہ کے متعلق ہوں گے. تو پہلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ گواہی پر فیصلہ ہونے سے پہلے گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کیا تو یہ گواہی ساقط ہو جائے گی، یعنی نہ تو آئندہ کے لیے اس کا کوئی اعتبار ہوگا اور نہ ہی رجوع سے پہلے اس گواہی سے کوئی حق ثابت ہوگا، کیونکہ مطلق شہادت سے حق ثابت نہیں ہوتا جب تک اس گواہی پر قاضی صاحب فیصلہ نہ دیں، اور قاضی صاحب اس گواہی پر فیصلہ نہیں دے سکتے کیونکہ گواہوں کے کلام میں تناقض ہے، پہلے وہ حق کا اس بات کر رہے تھے اور ابھی انکار کر رہے ہیں. تو قاضی صاحب کلام متناقض پر کوئی فیصلہ صادر نہیں فرماتے، تو جب تک انہوں نے فیصلہ صادر نہیں فرمایا تو مطلق شہادت سے کوئی حق ثابت نہیں ہوا. ولا ضمان علیہم، رجوع کرنے کے بعد گواہوں پر کوئی ضمان بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کوئی چیز ضائع نہیں کی ہے، نہ ہی مدعی کی اور نہ ہی مشہود علیہ کے. تو جب انہوں نے کوئی چیز ضائع نہیں کی ہے تو ان پر کوئی ضمان بھی نہیں آئے گا. قال فإن حكم بشهادتهم، یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر گواہوں کی گواہی پر قاضی صاحب نے فیصلہ فرما دیا، فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے رجوع کیا تو ابھی رجوع کی وجہ سے قاضی صاحب کا فیصلہ نہیں توڑا جائے گا، اس لیے کہ گواہوں کا پہلا کلام یعنی انہوں نے جو گواہی دی ہے یہ مناقض ہے ان کے آخری کلام کا، یعنی رجوع عن الشہادہ کا، یعنی شہادت رجوع عن شہادت کے مناقض ہے، اور ایک متناقض کلام سے قاضی صاحب کا فیصلہ نہیں توڑا جا سکتا. وَلِأَنَّهُ فِي الدَّلَالَةِ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ دوسرا کلام یعنی رجوع عن الشہادہ سچائی میں گواہی کے برابر ہے، اور پہلا کلام یعنی گواہی وہ راجح قرار پایا ہے اتصال قضا کی وجہ سے کہ قاضی صاحب نے اس پر فیصلہ صادر فرمایا ہے، تو مرجح پائے جانے کی وجہ سے پہلے کلام کو یعنی گواہی کو ہم نے ترجیح دی اور دوسرے کلام کو رد کیا، اور دوسرا کلام رجوع عن الشہادہ ہے. تو جب دوسرا کلام یعنی رجوع عن الشہادہ رد ہوا تو قاضی صاحب کا فیصلہ برقرار رہے گا. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. وعلیہم ضمان ما اتلفوه بشہادتهم لاقرارهم على انفسهم بسبب الضمان والتناقض لا يمنع صحة الاقرار وسنقرره من بعد ان شاء الله تعالى. قال ولا يصح الرجوع الا بحضرة الحاكم لانه فسخ للشهادة فيختص بما تختص به الشهادة من المجلس وهو مجلس القاضي اي قاض كان. اور ان پر ضمان ہے اس چیز کا جو انہوں نے اپنی گواہی کی وجہ سے ضائع کی ہے، کیونکہ انہوں نے زمان کے سبب اپنے آپ پر اقرار کیا ہے، اور تناقض اقرار کے صحیح ہونے سے مانع نہیں ہے، اور اس کو ہم بعد میں انشاءاللہ ثابت کریں گے. اور رجوع صحیح نہیں ہے مگر حاکم کی موجودگی میں، اس لیے کہ رجوع گواہی کو فسخ کرنا ہے، لہٰذا
یہ خاص رہے گا اسی مجلس کے ساتھ کہ جس مجلس کے ساتھ گواہی خاص ہے، اور وہ قاضی کی مجلس ہے، کوئی بھی قاضی ہو۔ وعلیہم ضمان ما اتلفوہ بشہادتہم، اور گواہوں نے بعد الحکم گواہی سے جو رجوع کیا ہے، اس رجوع کا قاضی صاحب کے فیصلے پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ تو برقرار رہے گا۔ البتہ مدعا علیہ کا مال ضائع ہوا ہے تو اس کے ضامن یہ گواہ ہوں گے، کیونکہ زمان کے سبب کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ پر مدعا علیہ کے مال کے ضیاع کا اقرار کیا ہے۔ سبب زمان سے مراد رجوع عن الشہادہ ہے، تو جب انہوں نے گواہی سے رجوع کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدعا علیہ کا مال ہماری گواہی کی وجہ سے ضائع ہوا ہے، تو جب انہوں نے اپنے آپ پر ضیاع مال کا اقرار کیا تو ضامن ہوں گے، ان سے مال لے کر مدعا علیہ کو دلوایا جائے گا۔ والتناقض لا يمنع صحة الاقرار، اب اگر ذہن میں سوال پیدا ہو کہ گواہوں کے بیان میں تو تناقض ہے، پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ مدعا علیہ کے ذمہ مدعی کا مال ہے اور ابھی وہ انکار کر رہے ہیں، تو تناقض کی وجہ سے ان کا اقرار قبول نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب صاحب ہدایہ نے یہ دیا ہے کہ صحت اقرار سے تناقض مانع نہیں ہے، یعنی مقر کا بیان اگرچہ متناقض ہو لیکن اس تناقض کا صحت اقرار پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اس پر انشاءاللہ آگے تفصیلی بحث ہوگی۔ قال ولا يصح الرجوع الا بحضرة الحاکم، آگے فرماتے ہیں کہ گواہ اگر رجوع کرنا چاہیں تو وہ قاضی صاحب کے سامنے ہی رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ گواہی کو فسخ کرنا ہے، تو جیسے گواہی بغیر مجلس قضا کے نہیں ہو سکتی، تو ایسی فسخ گواہی بھی بغیر مجلس قضا کے ممکن نہیں ہے، قاضی صاحب کے سامنے اس گواہی کو فسخ کرنا ضروری ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وَلِأَنَّ الرُّجُوعَ تَوْبَةٌ وَالتَّوْبَةُ عَلَى حَسْبِ الْجِنَايَةِ فالسر بالسر والإعلان بالإعلان، وإذا لم يصح الرجوع في غير مجلس القاضي فلو ادعى المشهود عليه رجوعهما وأراد يمينهما لا يحلفان، وكذا لا تقبل بينته عليهما لأنه ادعى رجوعا باطلا حتى لو أقام البينة أنه رجع عند قاضي كذا وضمنه المال تقبل لأن السبب صحيح، اور اس لیے کہ رجوع کرنا توبہ ہے اور توبہ جنایت کے مطابق ہوتی ہے، تو چھپی ہوئی جنایت سے چھپ کر توبہ کرنا اور اعلانیہ جنایت سے اعلانیہ توبہ کرنا ہوگا، اور جب غیر مجلس قاضی میں رجوع کرنا درست نہیں ہے تو اگر مشہود علیہ نے ان کی رجوع کا دعویٰ کیا اور ان سے قسم لینا چاہی تو قسم نہیں لی جائے گی، اور اسی طرح ان دونوں کے خلاف اس کا بینہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے باطل رجوع کا دعویٰ کیا ہے، یہاں تک کہ اگر اس نے اس بات پر بینہ پیش کیا کہ اس نے قاضی صاحب کے پاس رجوع کیا ہے اور قاضی نے اس کو مال کا ضامن قرار دیا ہے تو بینہ قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ سبب صحیح ہے۔ وَلِأَنَّ الرُّجُوعَ تَوْبَةٌ، یہ دوسری دلیل ہے اس بات کی کہ فسخ شہادت کے لیے مجلس قضا ضروری ہے۔ دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ رجوع عن شہادہ توبہ ہے جھوٹ سے، یعنی گواہ اس بات سے توبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلے مدعا علیہ کے خلاف جھوٹ بولا تھا، اور یہ ضابطہ ہے کہ توبہ جنایت کے مطابق ہوتی ہے، جنایت اگر چھپ کر کی ہے تو توبہ بھی چھپ کر کریں، اور اگر اعلانیہ طور پر جنایت کی ہے تو توبہ بھی اعلانیہ طور پر کرنا ہوگا۔ تو گواہوں نے یہ جرم چونکہ مجلس قضا میں کیا ہے، اعلانیہ طور پر کیا ہے، تو اسی طرح توبہ بھی مجلس قضا میں اعلانیہ طور پر کریں گے۔ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الرُّجُوعُ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِ، تو یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ رجوع عن شہادہ کے لیے مجلس قضا شرط ہے، غیر مجلس قضا میں رجوع عن شہادہ کو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اب اگر مشہود علیہ نے گواہوں کے رجوع کا دعویٰ کیا کہ انہوں نے فلاں جگہ پر اپنی گواہی سے رجوع کیا ہے لیکن وہ مجلس غیر مجلس قاضی ہے، اور اس پر بینہ پیش کرنا چاہا تو بینہ نہیں سنا جائے گا، یا بینہ سے تو عاجز ہے، گواہوں سے قسم لینا چاہتا ہے
تو اس کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے، کیونکہ بینہ دعوی صحیحہ پر پیش کیا جاتا ہے یا قسم دعوی صحیحہ پر لی جاتی ہے، اور حالانکہ مشہود علیہ کا جو دعویٰ ہے وہ باطل ہے، تو نہ تو اس کا بینہ سنا جائے گا اور نہ ہی اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ گواہوں سے قسم لیں۔ حتی لو اقام البینۃ، البتہ اگر مشہود علیہ نے اس بات پر بینہ پیش کیا کہ ان گواہوں نے ایک دوسرے قاضی صاحب کے سامنے گواہی سے رجوع کیا ہے اور اس قاضی صاحب نے ان کو میرے لیے مال کا ضامن بھی بنایا ہے اور اس پر بینہ پیش کیا، تو اس صورت میں مشہود علیہ کا یہ بینہ قبول کیا جائے گا، کیونکہ سبب صحیح ہے، یعنی دعویٰ صحیح ہے۔ تو جب دعویٰ صحیح ہوا تو صحیح دعوے پر بینہ بھی سنا جا سکتا ہے، اور بینہ نہ ہونے کی صورت میں مدعا علیہ سے قسم بھی لی جا سکتی ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔